اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوشامدید۔ ناظرین، اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ چھیڑ دی۔ فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ کر کے حماس کو پھر مجبور کر دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگی کارروائی کرے۔ ایران بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گیا۔ نفتالی بینٹ کی دھمکیوں کا دبنگ جواب۔ کیا ایران اور حماس مل کر اسرائیل کو تباہ کرنے جا رہے ہیں؟ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے فلسطینی نہتے شہریوں پر فائرنگ کیوں کی اور اس کے نتیجے میں کتنے معصوم فلسطینی شہید ہوئے؟ کیا اس واقعے پر حماس اسرائیل پر میزائل برسانے جا رہا ہے؟ حماس کی جانب سے کون سا بڑا اعلان کیا گیا؟ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کیسے پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا اور اسرائیل کے خلاف کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ معزز ناظرین، اسرائیل اور حماس میں ایک بار پھر تصادم دیکھنے میں آیا ہے۔ اسرائیلی کتے اپنی خصلت سے باز نہیں آ رہے اور جنگ بندی کے باوجود آئے روز نہتے فلسطینیوں پر تشدد کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھانے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں، مگر عالم اسلام خاموش ہے۔ اقوام متحدہ جو کہ خود یہودیوں کے زیر اثر ہے، اس سے کوئی امید لگانا بے وقوفی کی بات ہے۔ یہودی اس وقت فلسطینیوں پر بے انتہا تشدد کر رہے ہیں اور سنگین جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ مہینوں کے دوران ہونے والی اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے بعد غزہ کی پٹی تباہ و برباد ہو چکی ہے اور وہاں رہنے والے مظلوم عوام اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد میں مصروف ہیں، مگر صہیونی فوج اپنے مظالم سے باز نہیں آ رہی۔ اسرائیل کے حملوں میں تباہ ہونے والے اسکولوں، سڑکوں، رہائشی عمارتوں اور خطے کی بنیادی ڈھانچے کو تعمیر نو کی فوری ضرورت ہے، لیکن سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ غزہ کو اس کے 20 لاکھ باشندوں کی ذہنی صحت پر فوری طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ بری طرح سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کا خیال ہے کہ غزہ کے عوام میں ذہنی تناؤ عروج پر ہے۔ غزہ اس جنگ سے پہلے ہی کئی سالوں سے بندشیں برداشت کر رہا ہے، لہٰذا لوگ رواداری کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں۔ غزہ میں لوگوں کو بہت طویل عرصے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے باوجود ایک بار پھر اسرائیلی فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں پر شدید فائرنگ شروع کر دی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز کی ایک تازہ ترین خبر کے مطابق فلسطین میں اسرائیلی فوج کے مظاہرین پر وحشیانہ فائرنگ سے 250 سے زائد شہری زخمی ہوئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فلسطین کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 250 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نابلس میں غیر قانونی یہودی بستیوں کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، جس پر اسرائیلی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیل فائر کیے، ربر کی گولیاں برسائیں اور براہ راست فائرنگ بھی کی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ کی وجہ سے 250 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ چند روز قبل مغربی کنارے میں شہید ہونے والے 12 سالہ لڑکے کے جنازے کے شرکا پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 20 سالہ فلسطینی نوجوان بھی شہید ہو گیا۔ اس نازک صورتحال کے باوجود کسی اسلامی ملک کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کے خلاف جہاد کرے۔ فلسطین میں ظلم و بربریت کی جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں وہ واقعی افسوسناک ہیں، اور تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے بڑھتے ہاتھوں کو روکے۔ ایسے میں ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو حماس کی مدد سے اسرائیل کو سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، حالیہ واقعے کے بعد حماس نے اسرائیلی فورسز کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو حماس کھل کر اس کے خلاف جنگی کارروائی کرے گا اور اس سے ایسا سبق سکھائے گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دراصل اس وقت حماس کو ایران کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور ایران بھرپور طریقے سے حماس کی مدد کر رہا ہے۔ غزہ کی پٹی پر ایرانی اسلحہ پہنچا دیا گیا اور آنے والے دنوں میں بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ ناظرین، ایران کی جانب سے حماس کی مدد کرنے پر اسرائیلی حکام نے ایران کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ عمان کے ساحل پر آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ یہی نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ایران پر براہ راست الزام عائد کیا کہ وہ عمان کے ساحل پر آئل ٹینکرز پر ڈرون حملے کا ذمہ دار ہے۔ نفتالی بینٹ نے ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے جہاز پر حملے کو بزدلانہ قرار دیا۔
نفتالی نے کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جہاز پر حملہ ایران نے کیا ہے۔ دستیاب معلومات اس کی تصدیق کرتی ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عالمی برادری ایرانی حکومت پر واضح کرے گی کہ ایک بڑی غلطی ہوئی ہے۔ نفتالی نے دھمکی دی کہ ہم اپنے طریقے سے ایران کو پیغام بھیجنا بھی جانتے ہیں۔ ایرانی گنڈہ گردی نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کے مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایران نے صہیونی وزیر اعظم کے اس الزام کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ایک تازہ ترین خبر کے مطابق ایران نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی جانب سے بحری جہاز پر حملے سے متعلق لگائے گئے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ اور برطانیہ کا اسرائیل کے ساتھ مل کر ٹینکر حملے کا الزام تہران پر عائد کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ اسرائیل کو اس طرح کے بے بنیاد الزامات کو روکنا چاہیے۔ ایران اپنی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ سے بالکل نہیں ہچکچائے گا اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ اگر ان کے پاس اپنے بے بنیاد دعووں کی حمایت کے لیے کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمیں فراہم کرے۔ خطیب زادے نے ان ممالک پر ایران کے تجارتی جہازوں کے خلاف دہشت گرد حملوں اور تخریب کاری کے مؤثر حمایت کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل پر اپنے ایٹمی تنصیبات کو سبوتاژ کرنے اور اس کے متعدد سائنسدانوں کو قتل کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعرات کو عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے ایک برطانوی اور دوسرا رومانیہ کا شہری تھا۔ اسرائیل نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا تھا، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے بھی اس حملے کا الزام پر لگایا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے اس حملے کا جواب دینے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ ناظرین، دوسری جانب پاکستان نے ایک بار پھر بڑا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستانی چیئرمین سینٹ نے عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ ملاقات میں انہیں یقین دلایا کہ اسلام آباد صہیونی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ چیئرمین نے زور دیا کہ اسلام آباد فلسطینی عوام کے حقوق اور فلسطین کی آزادی کا محافظ ہے، لہٰذا غاصب صہیونی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں محمد صادق سنجرانی نے عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر عادل اسومی اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ کی پیش رفت، مسئلہ فلسطین کے دفاع، کشمیر کے تنازع اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات پر پاکستانی حکومت اور پارلیمنٹ کے موقف کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی خطے میں معاشی اور سماجی ترقی اور شراکت داری پر مبنی ہے اور سب کے لیے امن کے پیغام کی عکاسی کرتی ہے۔ سنجرانی نے زور دے کر کہا کہ ہم فلسطینیوں کے جائز مطالبات یعنی مقبوضہ علاقوں کی آزادی اور ایک آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں اور ہم مظلوم فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع کرتے ہیں۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔